ویلکم بیک جی. ہم واپس آ چکے ہیں اور آج کا دن میں پھر سے ریمائنڈر دے دوں کہ ہم یوتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں یہ سیلیبریشن ہو رہی ہے. اور آج کا جو دن ہے وہ جذبے، ولولے اور یقین کا دن ہے. ہماری یوتھ کی پرابلم سننے کا بھی دن ہے جو کہ ہم ضرور سن رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ان وہ کہتے ہیں نا پازیٹیو وے میں جو ہمارے یوتھ کا ٹیلنٹ ہے اس کو بھی انہینس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں دنیا کو کہ یہ جو ہمارا ملک ہے پاکستان، اس روشن پاکستان کی جو پہچان ہے وہ ہماری یوتھ ہے. اچھا، موجود ہے ہماری خوبصورت سی ایک وہ کہتے ہیں نا انسپریشن ہے ہماری یوتھ کے لیے، ہماری عوام کے لیے. تو سب سے پہلے ملتے ہیں ان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اتنا پیارا دونوں کی طرف سے وعلیکم السلام آیا ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس اہم دن کے موقع پر. دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم جب بھی خاص طور پر یہ مواقع ہوتے ہیں ہم لوگ حقوق کی بہت بات کرتے ہیں، فرائض کی کم بات کرتے ہیں. حالانکہ فرائض ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. بحیثیت یوتھ حقوق کا تو ہم مطالبہ کریں گے، وہ چیز تو ہمیں ملنے کی ضرورت ہے نا. ہم کسی اور سے بات کریں، کسی اور کی طرف دیکھیں گے. بیوٹیفل میسج. لیکن فرائض ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے اپنے ہاتھ میں. بالکل. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے اون پہ کیا کر رہے ہیں. ابھی پہلے بھی وہ اسلامی جمعیت طلبہ سے تھے، ناظم بھائی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان کو سنا، ماشاءاللہ بہت زبردست انہوں نے اس بارے میں بات کی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں یوتھ کی ایڈوکیسی کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کیا یوتھ شعوری طور پر اتنی ٹرینڈ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ رہی ہے. آپ جس سیکٹر میں دیکھیں، اب دیکھیں جو اس ٹائم ملک کا نظام چلا رہے ہیں وہ ہمیشہ سے ہی اس ایج میں نہیں تھے، یوتھ تھے ایسے ہی. اور جب بھی ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یوتھ نے ساری زندگی یوتھ ہی رہنا ہے، حالانکہ یوتھ نہیں آگے جا کر چیزوں کو سنبھالنا. تو ایک یوتھ کا جو اسپیسیفک ایک ٹائم ہے اس میں یوتھ صرف اپنے اگر فرائض کو سمجھ لے تو وہ اس ایج میں جا کر لوگ اپنے سے جو چھوٹے ہیں یوتھ ہیں ان کے حقوق پورے کر سکتے ہیں. بالکل، بڑی جلدی گزر جاتی ہے جوانی. بالکل. اب آپ ٹریفک سگنل پہ کھڑی ہوں گی، آپ نے خود مشاہدہ کیا ہوگا اس بات کا، میڈم بھی بیٹھی ہوئی ہیں، زیادہ تر یوتھ 2 سیکنڈ کا ویٹ نہیں کرتے ہیں، بائک دوڑا کر، گاڑی دوڑا کر نکل گئے. آپ اسلام آباد میں تو کافی حد تک رولز ریگولیشن کو فالو کیا رہتا ہے کیونکہ سختی ذرا اس طرح کی ہے. آپ راولپنڈی سٹی میں جائیں، آپ لاہور میں جائیں، آپ دیکھیں گے قوانین توڑنے میں یوتھ سب سے آگے ہے، اور یوتھ کا ہی مطالبہ سب سے بڑا ہوتا ہے کہ جی ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں. یوتھ یہ نہیں دیکھتی ہے. دیکھیں یوتھ ڈے کے موقع پر یوتھ مسائل ہر جگہ پر ہوتے ہیں. آپ جس بھی کنٹری میں جائیں گے کچھ نہ کچھ مسائل آپ کو مل جائیں گے. بالکل. لیکن ایٹ لیسٹ وہ سیکھنے والے فیز میں ہوتے ہیں تو ان کے لیے چیز بہت پاسبل ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو اپنے طور پر بہتر کرنے کی کوشش کر سکیں. سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں ہم اپنے محلے سے، اپنے زون سے، اپنے شہر سے، پھر ہم کہیں پر جا کے یوتھ کی ایڈوکیسی کی طرف جاتے ہیں. آپ بلیو می، میں کیونکہ یوتھ کے اوپر کام کر رہا ہوں، لیڈرشپ کے اوپر، ہماری یوتھ ٹائم ویسٹ کرنے میں سب سے آ گیا. جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، آپ کسی بھی بڑی یونیورسٹی میں دیکھیں، یونیورسٹی کسی بھی سبجیکٹ میں ٹاپ رینکنگ میں ہوگی، وہاں پر قتل و غارت یوتھ کر رہی ہوگی. یہ بھی وہی یوتھ ہے جو کہ اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں. اتنی منظم تنظیمیں جن کی کبھی بنیاد رکھی گئی، تنظیم تو نام ہی منظم سے نکلا ہے نا، لیکن وہاں پر طلباء کو حقوق کی بیس پر شدت پسندی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. دیکھیں حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، ملک ڈیفالٹ ہو کر ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم اخلاقیات سے گرتے ہیں، شدت پسندی کی طرف جب ہم ایک بار آ جاتے ہیں نا، ہم دوبارہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو کہ یوتھ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس کی کیا ریزن ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اب یوتھ کے حقوق پر بات کرتے ہیں، جی فیس کم ہونی چاہیے، یہ اساتذہ ٹائم پر نہیں آتے، لیکن وہ یوتھ پیپر میں بیٹھے ہیں، فرسٹ پرائرٹی ہوگی کہ 7 والے کا چھاپ لیں ہم لوگ. سبجیکٹ کو انہوں نے رکھا ہوا ہے. آپ یقین کریں تعلیم کے نظام پر ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں ہماری یوتھ تعلیم کے ساتھ سیریس کتنی ہے. کوئی بھی کسی سبجیکٹ میں پروفیشنل ہونے کے لیے یا سبجیکٹ پر اپنے گرپ کرنے کے لیے کم پڑے گا. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ والے جو لوگ ہیں یہ ان لوگوں کا بھی حق مار دیتے ہیں جو سچ میں محنت کر کے اتنے مارکس لیتے ہیں، وہ بچے اتنا پڑھ رہے ہیں، یا وہ ایسے انسٹیٹیوٹ میں ان کے ایگزامس ہو رہے ہیں جہاں بہت سختی ہے اور وہ خود بھی بڑے محنتی ہیں. اب ہوتا کیا ہے، کیونکہ ہم نے یہ سسٹم دیکھا ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے یا ان کچھ ایریاز کی وجہ سے پورے پاکستان کے بچوں کو سفر کرنا پڑتا ہے. آگے جا کر جو ٹیسٹ ہوتے ہیں پھر اس کے اوپر ایک ٹیسٹ رکھ دیا جاتا ہے. میڈم نے بہت اچھی بات کی کہ ہم پریونشن کو دیکھ سکتے ہیں، ٹریٹمنٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن پریونشن اس کے مقابلے میں ایزی ہے کہ ارلی ایج سے جو ہے وہ بچوں کی ڈیولپمنٹ کے اوپر اس طرح کا کام ہو کہ ان کی اس طرح کی نشو و نما کی جائے. اس میں اسپیشلی میں کہوں گا کہ والدین اور اساتذہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، کیونکہ یہ 2 شخصیات ایسی ہوتی ہیں، ایسی 2 پرسنالٹیز ہوتی ہیں جو کہ
ایک بچے کو بہت اوپر تک پہنچا بھی سکتی ہیں، اور جن کی ذرا سی رسپانسبلٹی یا سستی کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ کسی بھی دلدل میں جا کے گر سکتا ہے. جیسے کہ بات ہوئی ہے یونیورسٹیز کی، میں سمجھتا ہوں یونیورسٹیز میں اساتذہ ایک ایسا میڈیم ہے جو کہ بچوں کا اور جو ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ پالیسی بناتے ہیں ان کے بیچ میں ایک میڈیم ہوتے ہیں. اگر اساتذہ چاہیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اب بالکل آج سے اگر کچھ سال پہلے دیکھیں کہ جیسا کہ میڈم نے بات کی کہ بی اے ایک بڑی تعلیم ہوتی تھی، ایم اے بھی ایک بڑی تعلیم ہوتی تھی. مطلب اگر اسامہ نے ایم اے کیا ہوا تو یا بی اے کیا ہوا تو ملک اسامہ نیچے بی اے باہر نیم پلیٹ کے اوپر لکھا ہوتا تھا. لیکن آج جو ہے وہ پڑھائی بہت آگے چلی گئی ہے. بچوں کے 1050 میں سے 1050 پورے نمبر آ رہے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ جس طرح کا ہیومن ریسورس ہمیں چاہیے یا جو اس ہیومن ریسورس کا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے وہ پیدا نہیں ہو پا رہا ہے. کہ سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ جو اساتذہ ہیں ان کا جو جہاں تک میں نے آبزرو کیا، کیونکہ میں بھی اساتذہ سے پڑھا ہوں، بہت دیکھا ہے آج کل بہت ٹرینڈ اساتذہ آ گئے ہیں. کیونکہ میں اس ٹائم بھی ابھی پڑھ رہا ہوں، لیکن کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جہاں پر اساتذہ کی اس طرح جدید دور کے مطابق ٹریننگ ہی نہیں ہو پائی. اساتذہ جو ہے نا وہ بچے کو انسپائر نہیں کر پا رہے ہیں. بچے کا جب کلاس میں بیٹھنے کا دل ہی نہیں کر رہا ہے تو اس بات کا چانس ہی کیا رہ جاتا ہے کہ وہ اپنے سبجیکٹ سے ساتھ مخلص ہوگا یا وہ تعلیم کی اس ویلیو کو سمجھ سکے گا. کیونکہ اس کا تو منٹور، جیسے میڈم نے بات کی، منٹورشپ ہونا بہت ضروری ہے. استاد ہی تو منٹور ہوتا ہے، استاد ہی تو مین کوچ ہوتا ہے. اب وہ جب اس کلاس میں نہیں بیٹھے گا تو اس بات کا چانس بہت زیادہ ہے کہ وہ باہر کسی کے بھی ہاتھ لگ جائے. اب اس بات کا چانس 50-50 ہے کہ وہ اچھے لوگوں کے ہاتھ میں چڑھا یا برے لوگوں کے ہاتھ میں چڑھا، کیونکہ ہر جگہ پہ ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. تو اگر ایک بچہ ایک اچھی چیز سے بھاگ رہا ہے تو اس بات کا چانس زیادہ ہے کہ وہ بری چیز کی طرف اٹریکٹ ہوگا. بری چیز سے بھاگ کر وہ اچھی چیز کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ اس چیز سے رچ چکا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کا کردار بہت ضروری ہوتا ہے. اساتذہ کو جدید دور کے حساب سے اپنے جو میتھڈز ہیں ان کو امپروو کرنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ یہ ان کے اپنے ہاتھ میں. دیکھیں ایجوکیشن سسٹم پیچھے سے بن کر آتا ہے، لیکن جو استاد کا طریقہ ہے وہ تو استاد نے خود ڈیولپ کرنا ہے، اور وہ بندہ ہے کہ جو ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہوتا ہے. تو اگر استاد چاہے، میں نے بہت سارے استاد ایسے دیکھے ہیں جو کہ ایگو کی بنا پر اسٹوڈنٹس کو نمبر دے رہے ہیں، بلیک میل کر رہے ہیں. اور یہ چیز تو ابھی دیکھیں وہی بات ہے نا، وہی چیز سامنے آئی ہے کہ اس نے یہ کیا اور اس نے پھر استاد نے اس کو فیل کر دیا صرف اس بیس کے اوپر کہ باقی پوری کلاس نے اس کو رانگ کہا جو ان کا بیہیویئر تھا، اور واقعی میں انبلیویبل بیہیویئر تھا. آپ کس قسم کے استاد ہیں جن کو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، جن کو خود کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کہ ابھی کل پروفیسر صاحب آئے تھے اور ہم نے ان سے بھی اس حوالے سے بات کی، تو انہوں نے یہی کہا کہ وہ ایک دور ہوتا تھا، ان کی یہ بات مجھے بہت کلک کی، کہ ایک دور ہوتا تھا جب استاد کا پیشہ چوز کرتے تھے اس پروفیشن کو کیونکہ انہیں شوق ہوتا تھا. اب مجبوری میں کر رہے ہوتے ہیں، تو بس اب کچھ اور نہیں مل رہا تو اینڈ پہ یہ والا آپشن ہوتا ہے کہ چلے ٹیچنگ کی طرف چلے جاتے ہیں. جبکہ سب سے آپ دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے جب آپ اس پروفیشن میں آتے ہیں. تو اگر آپ کو شوق ہی نہیں ہے، آپ بچوں کے ساتھ انٹریکٹ ہی نہیں کر پا رہے، آپ اس طرح سے لے کر نہیں چل پا رہے، تو پھر کس طرح سے وہ معاشرہ ترقی کر پائے گا؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمارے یہاں پر جیسے کہ آپ نے بات کی کہ جس کو کہیں پر جاب نہیں ملتی وہ ٹیچر بن جاتا ہے. بالکل. اور خاص طور پہ سوری ٹو سے خواتین کے بیچ میں بیٹھا ہوں، یہ چیز خواتین میں زیادہ ہے. مطلب کہ ایک بچی ہے، اس نے گریجویشن کی ہے، اس نے کہا کہ یار اب میں گھر میں فری ہوں، میں ایسا کرتی ہوں کہ میں ٹیچر بن جاتی ہوں. بچہ بھی اسکول جا رہا ہے، میں بھی ساتھ ہی کر لوں گی. اینڈ موسٹلی آئی ہیو سین دس. اور وہاں سے نظام میں نا، دیکھیں کوئی بھی نظام ہے نا وہ اپ لیول پر آ کر خراب نہیں ہوتا. بنیادوں میں کچھ پتھر رکھے جاتے ہیں جو کہ آہستہ آہستہ پورے نظام کو اٹھنے ہی نہیں دیتے، وہ اس کو دبا کر رکھتے ہیں. تو ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ میں نے، کیونکہ آؤٹ آف کنٹری میرے کچھ فیملی ممبرز رہتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ لائسنس ہوتا ہے ایک ٹیچر کا نا، ایک اسپیشل لائسنس ہوتا ہے، ایک اسپیشل ایگزام ہوتا ہے جس کے بغیر یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹیچ اینی ون. آپ کاؤنسلنگ وغیرہ فون پر دوستوں کی کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس طرح یہ سمجھ لیں کہ ایک لا ہے پاکستان میں، جس کا دل کرتا ہے وہ منہ اٹھا کر ٹیچر بن گیا. اور سب سے اس کے بعد جو میں بات کرتا ہوں، ہماری جو یوتھ ہے اس میں اب وہ اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو استعمال نہیں کرتی ہے. میڈم نے بتایا تھا شروع میں کہ ہمارے پاس جو کہ یوتھ ہے بڑے تیز ترین دماغوں میں ہمارا 5ویں 6 نمبر پہ ہمارا دماغ آتا ہے. اور ہم جو ہماری یوتھ کی جو ریشو ہے پرسنٹیج ہے، ہم دنیا کی نوجوان ترین قوم ہے، سب سے زیادہ نوجوان. کیوں یوز نہیں کرتی؟ وہ یوز اس لیے نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے اپنے دماغ کو بہت محدود کر دیا، کنویں کے مینڈک کی طرح، کہ یار یہ بندہ کہہ رہا ہے بس اب آنکھیں بند کر کے من ون اسی کی بات پر عمل کرنا. قائدانہ صلاحیت جو ہوتی ہے نا وہ کسی حد تک ہر انسان کے اندر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہے کہ کسی کو کر دماغ پیدا کیا یا کسی کو بہت انٹیلیجنٹ پیدا کر لیا. وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ بچپن میں ڈیولپ کر لیتے ہیں ان چیزوں کو، کچھ کو حالات و واقعات ڈیولپ کروا دیتے ہیں.
کئیوں کے ساتھ کچھ سانیہ ہو رہا تھا تو وہ ڈیولپ ہو رہا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے، کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت. اب ہم لوگ ایونٹ کرواتے ہیں، لیڈرشپ ہائیک ہمارا ایونٹ ہے جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا. آپ یقین کریں کہ ہماری فاؤنڈیشن سبسڈی دے کر وہ ایونٹ کرواتی ہے کہ ہم لوگ کم سے کم بجٹ میں کسی طرح یوتھ کو ٹریننگ دے دیں لیڈرشپ کی، کمیونیکیشن کی. یونیورسٹی سے نکلنے والا طالب علم ماسٹرز کر نکلے گا، اس کو اپنی سی وی میڈم نے بتایا نہیں بنانی آتی، واقعی میں نہیں بنانی آتی، خود کو انٹروڈیوس وہ نہیں کروا سکتا ہے. میرے پاس بہت سارے فرینڈس ہیں، یار یہ میرا دوست ہے، یہ میری دوست ہے، یار اس کی پلیز سی وی بنا دے. کیا کیا ہوا؟ ماسٹرز کیا ہوا ہے، انہوں نے آگے یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہے یا کہیں پر باہر کے لیے جاب کے لیے. میں نے آپ کو شاید بتایا بھی تھا افشاں، میرے پاس ایسی یوتھ آتی ہے جو کہ سافٹ ویئر انجینئرز ہوتے ہیں بچے، اور ان کو کچھ بھی نہیں آتا، وہ کمپیوٹر پہ ڈیجیٹل اسکلس میرے سے سیکھنے آتے ہیں، اور میں کہتی ہوں آپ یو آر دا سافٹ ویئر انجینئر، اور آپ نے اتنی اچھی ریناؤنڈ یونیورسٹی سے کیا ہے، آپ نے کچھ تو سیکھا ہوگا. میں وہ تو بس پیپر دینے کے لیے کیا تھا وہ بس. اب یقین کریں کہ جو ڈیجیٹل اسکلز ہیں نا، چھوٹے چھوٹے جس طرح کانٹینٹ لکھ لیا، سی وی بنا لی، یہ چیزیں ان کی ٹریننگ لینے کی بھی ضرورت نہیں. یعنی کہ یہ چیزیں اس طرح جس طرح کوئی کہے نا کہ یار کھانا کھانے کی ٹریننگ لے لو، ایگزیکٹلی یہ اس طرح کی کامن چیز ہے کیونکہ ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں، اے آئی کے دور میں. بالکل. اور اچھا جو بچے یوز کرتے ہیں یا جو اس چیز کو ان کو یوٹیلائز کرنا آتا ہے وہ بہت اچھے سے کر رہے ہیں. بالکل. اور یقین کریں ان میں سے موسٹلی ایسے جنہوں نے شاید کمپیوٹر کی تعلیم ہی نہیں حاصل کی. جی بالکل. میں کیونکہ میں نے کمپیوٹر کو سبجیکٹ نہیں پڑھا. آپ کے سامنے ایگزامپل بیٹھی ہے کہ میں نے ڈیجیٹل اسکلز، میں نے کوئی ڈگری اس میں نہیں، ڈگری میں نے کسی اور فیلڈ میں لی تھی، بٹ یو نو یہ تو کام کرنے سے آپ کو آتا ہے. بالکل ایسے. اور یہ تو دور کی ضرورت ہے، ہم ڈیجیٹل ایرا میں داخل ہو چکے ہیں. یہ چیزیں میں نے آپ کو بتایا کہ اتنی ضروری، جس طرح کھانا کھانا، پانی پینا جس طرح کامن ہے، اس طرح چیزیں ضروری ہیں. اور ہم لوگ یقین کریں کہ سافٹ ویئر انجینئر جیسا کہ آپ نے بات کی بن کر نکل رہے ہیں، لیکن آپ کسی کو ویب سائٹ اپنی دیں گے بیسک سے تو وہ اڑا دیں گے آپ کی ویب سائٹ، کیونکہ انہوں نے صرف ڈگری کی ہے. اور یہاں پر وہی اسٹوڈنٹ کا تو رول جاتا ہی جاتا ہے، وہاں پر استاد بھی برابری کا ذمہ دار ہے، کیونکہ ایک استاد کے ہاتھ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ اس کا جو طالب علم ہے وہ اس سے جب فری ہو کر نکل رہا ہے تو وہ لے کر کیا جا رہا ہے، اس سے وہ صرف ڈگری کی حد تک رہ گئی ہے. بالکل. میں بالکل ایگری کروں گا میڈم کی بات سے. پہلے انہوں نے جس حوالے سے والدین کی ذمہ داری کی بات کی، دیکھیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، اس کی حرکات سکنات، اس کی کچھ عادات آپ کو اشارہ دے رہی ہوتی ہیں کہ وہ کس طرح کی طبیعت کا مالک ہے. کچھ بچے ذرا بھاگ دوڑ میں اچھے ہوتے ہیں، شروع سے ہی چست ہوتے ہیں، تو اس بات کا چانس زیادہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بہت اچھا اسپورٹس مین بن جائے. کچھ بچے کچھ ٹیکنیکل مائنڈ کے ہوتے ہیں، چیزوں کو کھول رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ٹیکنیکل مائنڈ کا ہو. کچھ بچے ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بھاگ کر کوئی میڈیسن لا دی، یا امی آپ کی طبیعت خراب ہے میں آپ کو پیناڈول دے دوں. کچھ اس طرح کے مائنڈ کے ہوتے ہیں جو کہ زیادہ تر وہ ہو سکتا ہے کہ اچھا کوئی میڈیکل اسپیشلسٹ بن سکیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ اچھا اسپورٹس مین بننا چاہتا ہو اور اس کو میٹرک کے بعد بولے جی ملک صاحب کا بچہ تو انجینئرنگ میں ایڈمیشن دلوا دیا، اب تم بھی انجینئرنگ کرو گے. تو یہ چیز، اور بچوں کو یہاں خود بھی نہیں پتہ چلتا، وہ خود کنفیوز ہوتے ہیں کہ جی ہم کس چیز میں اچھے ہیں، ہم نے یہ پڑھنا ہے کیونکہ سب بچے پڑھ رہے ہیں. دیکھیں پاکستان میں ٹرینڈ کو فالو کیا جاتا ہے کہ اگر ایک ٹائم تھا جب میڈیکل کا ٹرینڈ، انجینئرنگ کا ٹرینڈ بہت زیادہ تھا، میرٹ ہائی ہو گیا، میڈیکل کا ٹرینڈ بہت زیادہ تھا. آپ یقین کریں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر پتہ چلے نا کہ کل قیامت آ جائے گی تو آج یقین کریں جانمازیں مہنگی ہو رہیں گی. پاکستان اس طرح کا یہاں پر اس طرح کا ماحول ہے پاکستان میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یوتھ کی بات اس طرح آ رہتی ہے کہ جیسا کہ وہ پہلے بھائی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بات کی کہ پاکستان کے جو نوجوان باہر جانا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا باہر بھاگنا چاہتے ہیں، مطلب ہم اسی کو کہیں گے باہر بھاگنا ہی چاہتے ہیں. دیکھیں جب بھی ہم کسی ہوٹل میں رہنے کے لیے جاتے ہیں نا، کچھ ٹائم کے لیے، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، ہم وہاں کا صابن اٹھا لیتے ہیں، شیمپو اٹھا لیں گے، ٹیشو پیپر اٹھا لیں گے. پاکستان ہوتا ہے نا کہ بھائی ہم نے چیزوں کو بے ترتیب، کیونکہ ہم نے کون سا ادھر رہنا پکا، ہم تو ٹیمپریری ایک پیئنگ گیسٹ ہے. تو پاکستان سے بھی اب میں یو اے ای گیا، کافی ٹائم میں نے وہاں پر گزارا، میں نے دیکھا کہ یہی نوجوان، بلکہ وہ جنہوں نے میٹرک کیا ہوا ہے، لیبر، وہ ٹریفک سگنل پہ ایسے کھڑے ہیں جس طرح مطلب پتہ چلتا ہے کہ کوئی یہ باشعور قوم کی کوئی یہ لوگ ہیں. اور وہی اگر پاکستان میں ہو اس طرح پیئنگ گیسٹ، میں نے آپ کو بتایا کہ 1 دن کے لیے بس ٹائم پاس کر کے یہاں سے نکلنا ہے. دیکھیں اگر ہمارے گھر کے باہر آس پاس حالات خراب ہیں، ہمارے گھر کے حالات خراب ہیں، تو ہم گھر کو بے ترتیب نہیں کریں گے، ہم گھر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. اس کا آسان حل بھاگنے والا، جو میں نے آپ کو بتایا جس میں قائدانہ صلاحیت ہی نہیں ہے جس نوجوان میں، وہ کہے گا یار حالات خراب ہو کے چلو اپنے گھر کو اسی حالت میں چھوڑ کر تم یہاں سے بھاگ جاؤ. اپرچونیٹیز کے لیے باہر جانا ایک بہتر اپرچونیٹی کے لیے اسلام بھی اس چیز کا حکم دیتا ہے، حرکت میں برکت ہے. لیکن سب سے پہلی پرائرٹی تو یہ ہے نا کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ مخلص کتنے، ہماری اس مخلصی کا دار دیکھیں. ہم بیسک لیول، جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہم ایک محلے سے ہی اپنی مخلصی کا آغاز شروع کریں نا، تو آج نہیں تو کل ایک اینٹ نکال کے اگلی اینٹ لگائیں گے، کرتے کرتے پوری دیوار ہماری چینج ہو سکتی ہے. اور لیکن یہ ایک ٹائم، جس طرح حالات کو خراب ہونے میں ٹائم لگتا ہے، اس طرح حالات کو ٹھیک ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم سوئیں صبح اٹھیں تو حالات ٹھیک ہوئے ہیں،
یہ تو ہم پاسبل سوئیں نہیں. صبح اٹھیں تو بلینئر ہوئے. بالکل ایسے ہی بالکل ایسی کوئی جاب مل جائے, ایسا کوئی کام مل جائے. میرے پاس ایسے بچے آتے ہیں, آپ کے پاس اکثر لوگ آتے ہوں گے صبح اٹھے جی ہمارے تک نہیں صرف ڈالر سے نکل رہے ہیں. بالکل ایسے وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں. پھر وہ شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں, وہ حالات میں جو ہے نا وہ چھوٹی موٹی جو ہے نا کرپشن کر کے, ایون کہ جو سبزی بھی بیچ رہا ہے بہت حالات سے تنگ ہے, کوشش کرتا ہے کہ میں 2 ٹماٹر کم ڈال دوں. صرف یہ یوتھ کی بات نہیں ہے, یہ ہماری ویسے قوم ہمارا ایک مائنڈ سیٹ اس طرح کا بن چکا ہے. تو اس میں نہ صرف یوتھ ذمہ دار ہے, ہر طرح کی ایج کا بندہ ذمہ دار ہے, جو کہ اوبویسلی ایک یوتھ کی ایج سے گزر کر نکلتا ہے یا پھر کل کو یوتھ بننے والا ہوتا ہے. تو میں تو یہی اس پروگرام کے ذریعے میسج دوں گا کہ چاہے بچے ہوں, چاہے وہ نوجوان ہوں, چاہے وہ بزرگ ہوں, بحیثیت قوم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. کیونکہ ہماری ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اداروں کو پوائنٹ آؤٹ کریں یا ہم چیزوں میں سے کیڑے نکالیں. اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کیا کریں. ہاں حالات کو ٹھیک کرنا ہماری ذمہ داری ہے, لیکن تب جب ہم لوگ دیکھیں کہ یار ہم لوگ بالکل پرفیکٹ چل رہے ہیں, ہم لوگ بالکل ٹھیک چل رہے ہیں. تو اسپیشلی جو ایڈوکیٹ ہیں, اسپیشلی یوتھ کے لیے نوجوان تنظیمیں ہیں, ان لوگوں کو میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ آپ کوشش کریں کہ اپنی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کریں. آپ کے ساتھ جو نوجوان چل رہے ہیں, آپ کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس ان کو اٹھایا اور دھرنے میں کھڑا کر دیا. آپ دیکھیں کہ ان کا مائنڈ کس طرح کا ہے. کیا پتہ گھر میں کوئی لڑ کر وہ آیا ہوا کسی کو وہ مار مور دے, وہ اس کا تو مستقبل خراب ہو گیا. میں نے ایسے شریف خاندانوں کے بچے دیکھے ہیں جو کہ جیل جا چکے, یہ چھوٹی موٹی یہ شدت پسندیوں کی وجہ سے. بہت سارے ایسے دیکھے ہیں جو کہ ان چیزوں کی وجہ سے, اچھی کاؤنسلنگ ہونے کی وجہ سے, مینٹورشپ ہونے کی وجہ سے یہاں سے نکلے بھی ہیں. تو جس طرح میڈم نے کہا کہ مینٹورشپ ہونا بہت ضروری ہے. تو اس وجہ سے ہم پہلے آپ بات کرتی تھی, یہ جو یوتھ ڈیولپمنٹ کے پروگرامز ہوتے ہیں بہت ضروری ہیں آج کے دور میں. ان پروگراموں کی جو کہ اسپیشلی میں ادھر بات کروں گا خاص یوتھ کے لیے ہوتے ہیں. کچھ تو ہوتے ہیں آج کل بہت سارے لوگ اپنے سیاسی مقاصد کے کرتے ہیں, افشا کرتی ہے, میں کرتی ہوں. تو یہاں پر افشا میں ایک بات کہوں گی کہ واقع میں یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ مینٹورشپ صحیح ہونا بہت ضروری ہے. میرے پاس ایسی بچیاں آئیں اور ایسے بچے بھی آئے جن کو میں نے وہ اویئرنیس دی, اور میں حیران ہوئی کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے, اور وہ بڑے ٹائم پر وہ سیف ہو گئے اس اسکیم سے, ان چیزوں سے. میں نے انہیں بتایا اور انہوں نے بہت کہا کہ میم تھینک یو. تو میں نے کہا نو, اٹس مائی ڈیوٹی ٹو ٹیل یو. تو بالکل میڈم نے جو بات کی ہے میں بھی اسی کو ایگری کروں گا اور کنکلوڈ کروں گا اس سے کہ دیکھیں ہم نے ایک جو ہمارا ملک کا اس ٹائم حالات چل رہے ہیں نا, اس میں ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ ہم جس جگہ پہ جس رشتے میں ہم کھڑے ہیں. دیکھیں بچے کے آئی ڈی کارڈ میں اگر آپ کا نام لکھا گیا ہے تو اس میں آپ کو کوئی بڑا کمال نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ. ہم بحیثیت والدین اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سمجھیں. میں نے دیکھا ہے کہ آج کل اسپیشلی جو نوجوان ہیں ان کے اوپر یہ بڑی ذمہ داری ہے. اگلی نسل تو انہوں نے آگے لے کر جانی ہے. اب تو جو آ گئے سو آ گئے, ہم نے جو کرنا تھا ہم نے کر لیا. اب جو میری ایج کے ہیں میں ان کو میسج دوں گا جو مجھ سے کوئی 5-6 سال بڑے ہیں, جو کہ بچوں کی تربیت کر رہے, جن کے بچے ابھی ان کی گود میں کھیل رہے ہیں, بھاگنے شروع ہوئے ہیں. تو پلیز ابھی وقت ہے, اس ملک کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں, اور آپ ہی چاہیں تو جس طرح میڈم نے بات کی بچوں سے بات کریں. اگر آپ بچے سے بات نہیں کریں گے, اس نے تو اپنے ایموشنز کہیں نہ کہیں تو اس نے دینے ہیں, کیونکہ وہ بچہ تو فل آف ایموشن ہے, اس نے کوئی چیز اپنی شیئر کرنی ہی کرنی ہے, تو وہ کہیں سے باہر کرے گا. اب اس کی قسمت ہے باہر اس کو کس طرح کے لوگ ملتے ہیں, اس کو کس ڈائریکشن میں لگاتے ہیں. تو یہ والدین کی بڑی ذمہ داری ہے, اسپیشلی آج کے جو یوتھ ہے, نوجوان, یہ جو نئے والدین بن رہے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کی حساسیت کو وہ سمجھیں. تھینک یو سو مچ. ایشوز ہیں, ٹائم بہت اب شارٹ رہ گیا ہے, اور اتنا زبردست میں کہتی ہوں ڈسکشن چلا کہ ہم شاید 4-5 گھنٹے اور بھی ہمیں کم پڑ جاتے, جتنا ہم یوتھ کو لے کر بولیں وہ کم ہے. اور اسی میں کہوں گی کہ پروگرام جو ہے اس کے ٹائم کا بھی جو ہے وہ پتہ نہیں چلا, اور اتنی زبردست گپ شپ ہوئی. اور میں اینڈ پہ یہی کہنا چاہوں گی افشاں, اسامہ اور اپنی آڈینس کو کہ ہماری جو نوجوان کی آواز ہے یہی ہمارے قوم کا مستقبل ہے, اس کی طاقت, اس کا عزم. تو ایک خوبصورت سا اقبال کا شعر تھا, اور میں چاہ رہی ہوں اس کے ساتھ اس شو کا اختتام کریں, کیونکہ اقبال کی شاعری مجھے بہت پسند ہے, اور ایسے موقعوں پر تو بہت زیادہ نا وہ کہتے ہیں ولولہ تھوڑا اور زیادہ ہو جاتا ہے. جی, اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی, اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی, ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. تو اس خوبصورت سے شعر کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.